سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے آبائی علاقے میں دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، پھر بنو سینٹرل جیل میں دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے، یہ کے پی میں دہشت گردی کی لہر تھم کیوں نہیں رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں افسوسناک واقعہ پرسوں غالباً ڈی خان میں ہوا اور اس میں ہمارے 5-6 پولیس والے جو ہے شہید ہوئے اور اس کے اگلے دن کل بنو میں جو ہے وہ حملہ جو ہے وہ صبح کے ٹائم غالباً ہوا. اس کے اوپر اپنے امن کمیٹی کے ممبران کے جو 4 لوگ اس میں ہو گئے اور رات کو جو ہے ایک اٹیک ہوا بنو جیل کے اوپر، ایک گرنیڈ اٹیک ٹائپ ہوا. اور آف اینڈ آن خیبر پختونخوا میں اس قسم کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے سی ایم صاحب کہتے ہیں ہمیں ثبوت دیں. کیا ثبوت دیں ان کو؟ اب یہ کون کر رہے ہیں؟ وفاق سے ثبوت مانگے جا رہے ہیں وہ؟ نہیں مطلب کون کرے؟ اچھا چلو ہم کہتے ہیں چلو یہ ہم ان کی بات مان لیتے ہیں فار ٹائمنگ، چلو یہ افغانستان نہیں کر رہے، ٹی ٹی پی نہیں کر رہے، کون کر رہا ہے ہمیں یہ بتا دیں. ان کے پاس بھی تو پولیس ہے نا، ان کے پاس تو آئی جی ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس تو باقی پولیس بھی ہے، ان کے پاس یہ بتا دیں یہ کون کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیں جب آپ کے پولیس ٹریننگ اسکول ڈی خان ہو یا وزیرستان میں کیڈ کالج ہو یا ایف سی کا ہیڈ کوارٹر ہو پشاور میں، جب ان میں جب لوگ مارے جاتے ہیں جو حملہ کر رہے ہیں ان میں افغان شہری ملوث ہوتے ہیں. پرسوں جو ٹانک میں جو واقعہ پیش ہے اس میں ٹی ٹی پی نے اپنے اس کو تسلیم کی اور وہ ویڈیو ریلیز کی. اس قسم کی اور ایکٹیویٹیز ایسی ہوئی اور وہ ریلیز کرتے ہیں تو یہ ڈر کے ہمارے بات ہی نہیں کر سکتے بیچارے، اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہم پہ حملہ نہ شروع کر دیں، اور کوئی وجوہات نہیں ہے. یہ وہی لوگ تھے جو ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں کہتے ہیں ان کے ساتھ بات چیت نہ کریں جو کہ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں، جو ریاست کو جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، جو پاکستان کے قانون کو نہیں مانتے. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو یہاں پر آباد کیا تھا. تو مجھے بتائیں کہ اسلامی جو آپ کون سی شریعت میں اور کون سی اسلام میں یہ ہے کہ آپ پولیس اپنا یہ کیڈ کالج کے بچوں کے اوپر حملہ کریں یا اے پی ایس اسکول پہ حملہ کریں؟ بالکل. تو مطلب ہے کہ یہ وفاق کا یہ کہنا درست ہے کہ انڈر 19 بچہ ہے؟ دیکھیں ابھی تیرا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے، سی ایم صاحب اپنا حلقہ ہے. کیبنٹ کی پچھلی میٹنگ پچھلی یا اس سے پچھلی میٹنگ میں انہوں نے اس آئی ڈی پیز کے لیے فنڈ منظور کیا. اب یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا آپریشن کہاں پہ ہوتا ہے. تو اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپریشن کہاں پہ ہونے جا رہے ہیں تو آپ نے فنڈ کیوں مختص کیا؟ آپ یہ خبر بھی دے رہے ہیں کہ تیرا میں آپریشن ہونے جا رہا ہے. مطلب جو آئی ڈی پیز ہیں چیزیں میرے پاس اپنے جو ہے وہ ہماری لیمر کی ٹیم ہے وہ وہاں پہ سروے کر رہی ہے، باقی جگہوں پہ ہے جو ہمیں جو چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کہ شاید آپریشن ہو، اس کی ہم تیاری کر رہے ہیں، ہم اپنی اسسمنٹ کر رہے ہیں اور اس پہ جو ہے صوبائی کابینہ نے اس کے لیے فنڈ مختص کیا ہوا ہے. صحیح. آئی ڈی پیز کے لیے اس کا کوئی ٹائم فریم ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ نیئر فیوچر میں جو شروع ہوگا اور اس کا یہ کوئی ٹائم فریم، جب تک آخری دہشت گرد وہاں پر موجود ہے اس کا ٹائم فریم وہی ہے جو آخری دہشت گرد تک کریں گے. اگر ہم وہ 2 دن میں ختم کر سکتے ہیں، اگر وہ ہفتے میں ختم ہو سکتے ہیں، اگر وہ 15 دن میں ختم ہو سکتا ہے، ہمیں امن سے سروکار ہے. امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا، تو امن کے لیے تو ہم یہ کام کریں گے. تو اگر خیبر پختونخوا میں گورننس کا یہی حال رہا تو حالات کس طرف جائیں گے؟ گورنر راج لگے گا، کیا ہوگا؟ دیکھیں آج کی بات نہیں ہے، 2013 میں ان کو ایک پرامن صوبہ حوالے ہوا تھا نا، اس کے بعد تو کوئی نہیں آئے تھے نا، یہی لوگ تھے. تو آج صوبے کی صورتحال ہے، کس نے کیا پھر؟ تو بدلہ یہ ہے کہ ان کے پاس حکومت تھی، 13 سال کی حکومت رہی ہے. 13 سال میں جو تو مجھے بتائیں کہ این ایف سی ایوارڈ میں جو ان کو 1% آف این ایف سی مل رہا تھا، پیسے مل رہے تھے فار سیکیورٹی پرپز، کیا کیا انہوں نے؟ کون سی کیپیسٹی بلڈنگ کی ہے، کون سی چیزوں کو ٹھیک کیا ہے؟ پھر مرج ڈسٹرکٹ کے پیسے مل رہے ہیں، مرج ڈسٹرکٹ میں جو ہم نے جو فورس تھی ان کی خاصہ دار فورس کہیں جو بھی کہیں ان کو پولیس میں مرج کیا، ان کی کیا کیپیسٹی بلڈنگ، کیا ٹریننگ کی، کتنے ہم نے پولیس اسٹیشن بنائے، کتنے جو ہے ہم نے وہاں پر جا کر جو ہے وہ پولیس لینز بنائی یا باقی ایسی چیزیں بنائی، کتنے ہم نے اپنے آفیسرس کو بلٹ پروف گارڈیں دے دی تاکہ وہ رات کو گشت کریں تاکہ اپنے آپ کو تو کم از کم سیف سے. کل بھی ڈی خان پہ ایک حملہ ہوا ہمارے ایک چیک پوسٹ پہ، وہاں پر پولیس نے ایک جامع مسجد سے مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے وہاں پہ مارا. تو دیکھیں ایوری ڈیلی بیسس پہ کہیں نہ کچھ ہو رہا ہے اور پولیس لڑ رہی ہے، نہتیا تو لڑ رہی ہے، کیا سپورٹ اس کو مل رہی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیزیں پھر آپ بولے کہ نہیں یہ تو افغانستان سے کوئی نہیں ہے. افغانستان دیکھیں افغانستان کی سرزمین ہم نے بار بار افغانستان سے بات کی ہے کہ آپ کی سرزمین انڈیا اور اسرائیل استعمال کر رہے ہیں. صحیح. سر پھر اب وے فارورڈ کیا ہوگا؟ وفاق کو بھی مسئلہ ہے، سہیل آفریدی سے آپ نے بھی کچھ چیزوں کو ہائی لائٹ کر دیا. وے فارورڈ یہ ہے کہ صوبائی حکومت کو جو ہے وہ جرأت کا اور غیرت کا بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا اور ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کہ آئیں ہم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، آئیں مل کر اس صوبے میں امن لے کر آئیں. 2008 سے 13 تک ہماری حکومت تھی، ہماری اتحادی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، سی ایم اے این پی کے تیمیر حیدر ہوتی صاحب، ہم نے آپریشن کی. ہم نے جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے سوات میں جو آپریشن ہوا دنیا کی سب سے بڑی نقل مکانی ہوئی، اس کے بعد دوبارہ ان کو ہم نے آباد کیا. تو ہم نے ہماری صوبائی حکومت اس وقت کھڑی رہی. ابھی بی ڈی اے کے خلاف جب جنگ تھی تو یہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ان کے بغیر ہم جیت گئے نا،
تو اس کو بھی ہم نمٹ لیں گے ان کے بغیر اگر یہ نہیں ہوگا. صحیح. اور اگر یہ لوگ کسی طریقے راضی نہیں ہوتے یا اگر کچھ اس طرح کی حرکتیں رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی گورنر راج لگے گا؟ دیکھ گورنر راج کی ایک سچویشن ہوتی ہے جب وفاق حکومت سمجھتی ہے کہ چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہیں تو پھر وہ گورنر راج لگاتے ہیں. تو یہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ گورنر راج، کیونکہ آئین میں اس کی شک موجود ہے، تو گورنر راج کب لگانا ہے، کیا کرنا ہے. لیکن ایسا سچ آج مجھے ایسا سچ نظر نہیں آ رہا کہ گورنر راج کی کوئی ایسی گنجائش ہے. صحیح. سی ایم کے پی جو اسٹریٹ موومنٹ کر رہے ہیں، سندھ بھی گئے، وہ پنجاب بھی گئے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس اسٹریٹ موومنٹ کو یا ان کی پرفارمنس کو؟ یہ پچھلے 2 سالوں میں میرے خیال میں 2-3 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. تو سندھ سے کتنے بڑے بڑے جلوس آئے ہیں یا پنجاب سے کتنے بڑے جلوس ہیں. 2 صوبے، 2 یا 3 گاڑیاں لیڈروں کی بھر کی، شاید آتے تھے یا نہیں آتے تھے، وہی آتے تھے. اس کے بعد مجھے بتائیں نا کتنے لوگ ہیں. آپ تو میڈیا کور کرتے ہیں نا، آپ مجھے بتائیں سندھ سے کتنے قافلے ہیں، آپ کے نمائندوں نے کیا رپورٹنگ کی ہے. پنجاب سے کتنے قافلے ہیں، کیا رپورٹنگ کی ہے. کسی نے نہیں نکلنا. مجھے خود بھی میری سکس سینس یہ میں وہ کر رہا ہوں کہ شاید 6 یا 8 تاریخ کو جو بھی ڈیٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ کچھ کریں گے. صحیح. اور سر ایک اور چیز بتائیں کہ اب آپ کو لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ فٹ ہیں، سوٹیبل ہیں، یا ان کو بھی پی ٹی آئی والے جلد نکال دیں گے جیسے گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا؟ یہاں پہ کوئی پتہ نہیں چلتا، ایک ٹویٹ آئے گی اور سب کچھ فارغ ہو جائے گا. ایک ٹویٹ سے تو وہ ٹویٹ کیسے آئے گی جب تک کوئی ملاقات ہی نہیں ہوگی؟ تو ٹویٹ تو آ جاتی ہے اگر ملاقات ہو یا نو. ٹویٹر تو کوئی وہ جیل سے نہیں چل رہا. صحیح. جس کو انہوں نے اختیار دیا وہ جو بھی چلا رہے ہیں. صحیح. تو اسی طریقے سے چلتی ہے اور کوئی بھی پتہ نہیں ہے کہ کس وقت. وہ میں لیڈر آف دی اپوزیشن پہ بھی بات چیت ابھی ایک جگہ پہ کر رہا تھا، اور بلکہ ایک اس پہ اکثر میں نے کہتا کہ محمود خان شیخزئی ایک پرانے سیاستدان ہیں اور سینئر سیاستدان ہیں، اور ایک ایسی ایج میں ایک ایسی مخلوق کے ساتھ پھنس گئے کہ میں ان کے لیے دعا گوئی ہو سکتا ہوں. اب اپوزیشن لیڈر بھی بن جائیں گے. ہاں تو کوئی پتہ نہیں کون سی ٹویٹ کتنے بجے آئے گی اور کس وقت آئے گی کہ آپ فارغ ہو گئے، ہم نے کسی اور کو یہ سیٹ دے دی ہے. مطلب ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوا تھا. دیکھیں محمود خان شیخزئی کم از کم کریں گے جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹس ہوں گی، جس کے خلاف ہوں جو ہوگی، لیکن وہ کم از کم بلو دی بیلٹ گالم گلوچ والی پالیٹکس نہیں کریں گے جو کہ ایک معیار ہے پی ٹی آئی کا. اور کوئی درمیانی راستہ نکال لیں گے، کوئی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی مذاکرات ہو جائیں گے، کوئی ٹیبل ٹاک؟ کوئی اختیار نہیں کے پاس، کسی کے پاس بھی اختیار نہیں پی ٹی آئی میں. سر اگر اختیار آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ ان کا دھرنا تھا، پی ٹی آئی کا دھرنا تھا، یہاں پر انہوں نے دھرنا دیا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن خورشید شاہ صاحب ہوتے تھے، ان کے گھر میں میٹنگز ہوتی تھیں اپوزیشن اس وقت کی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعتوں کی اور ان کا حکومت کا ڈیلیگیشن ابھی نکلا نہیں ہوتا تھا، 5 منٹ بعد ایک ٹویٹ آ جاتی ہے، ایک اسٹیٹمنٹ آ جاتی تھی ان کے جو ہے ادھر سے. صحیح. تو سوری ہم اس وقت حکومت میں، ہم تو اپوزیشن میں تھے لیکن پی ایم ایل این اس میں حکومت میں تھی اور عمران خان صاحب بھی ہوئے. صحیح. سر اب میں نے پی ٹی آئی کی تو بہت باتیں کر لی، مجھے بتائیں ایک بڑے چرچے ہو رہے ہیں کہ کوئی ونڈر بوائے آنے والا ہے، کچھ آپ کو اس کے اوپر کچھ آئیڈیا ہے کہ یہ کیوں ایسی بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں کے پاس کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تو کوئی نہ کوئی خبر بنا رہے تھے. کبھی آپ ہمیں کابینہ میں شامل کرتے ہیں، صحیح، کبھی آپ 2.5 سال کی حکومت بنانا شروع ہوتے ہیں، کبھی آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جو خبریں جس سورسز سے آ رہی ہیں، شکوے جوابے شکوے، ابھی کچھ دن پہلے آپ صوبے بنا رہے تھے، وہ ختم ہو گیا. بلاول صاحب نے بھی کہا کہ جی وہ صوبوں کے اختیارات کم کیے جا رہے ہیں، بہانے لگائے جا رہے ہیں. وہ صوبوں والا چیپٹر آپ کا کلوز ہو گیا، نیا چیپٹر کھل گیا. ونڈر بوائے کا 2-4 دن بعد یہ ختم ہو